بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن صادق قال حدثنا إسماعيل عن الأعمش عن أبي هريرة وعن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش والبذيء. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن تان و تشنیع کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی کسی کے اوپر تان کرے، ٹونٹنگ کرنا جس کو کہتے ہیں، مومن کی یہ شان نہیں. یہ چیزیں سامنے والے کو تکلیف پہنچانے والی ہیں اور کسی کو بھی ایذا پہنچانا یہ حرام ہے. وللعان، اور نہ مومن کسی پر لعنت بھیجنے والا ہوتا ہے، یعنی کسی کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرنا، لعنت ہو یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو، یہ بھی مومن کی شان ہے. وللفاحش، اور مومن جو ہے وہ بے حیائی کی بات کرنے والا، وللبذی، اور نہ منہ پھٹ ہوا کرتا ہے، یعنی یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ ایسی بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں لوگوں کے سامنے کرے. بہرحال ایک صاحب ایمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے اور دور رکھنے کا اہتمام کرے. گویا ایمان کا یہی تقاضا ہے. باب ما جاء فی التمادح، کسی کی تعریف کرنے کے سلسلے میں. تمادح عام طور پر کسی کی حد سے زیادہ تعریف کرنا یا اپنی کسی غرض کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی تعریف کرنا. حدثنا محمد قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاثنى علیہ رجل خیرا فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. یہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ ہوا، یعنی کسی کا ذکر چھڑا، کسی کی بات چھڑی، فلانا آدمی. تو ایک دوسرے آدمی نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبَكَ، افسوس ہے تم پر کہ تم نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی. کیونکہ عام طور پر تعریف سننے کے بعد اس سننے والے جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے دل میں غرور یا عجب اور خود پسندی پیدا ہوتی ہے اور یہ چیز آدمی کی ہلاکت کا ذریعہ ہے. بہت سی مرتبہ آدمی تعریف سننے کے بعد اپنے اعمال کے معاملے میں مطمئن ہو جاتا ہے
اور آگے پھر کچھ کرتا نہیں، اسی بھروسے پر بیٹھا رہتا ہے، تو یہ چیز آدمی کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا در حقیقت یہ تعریف تمہارے بھائی کے حق میں ہلاکت کا ذریعہ ہے، اس کی گردن تم نے کاٹ دی، یعنی اس کو ہلاک کر دیا۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان کان احدکم مادحا لا محالۃ، کہ اگر کوئی آدمی تم میں سے کسی کی تعریف کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ انداز اختیار کرے، فلیقل، کیا کہے، احسب کذا و کذا ان کان یرا انہ کذالک، میں فلاں آدمی کو ایسا سمجھتا ہوں، یعنی میرا اس کے متعلق یہ گمان ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی ان کان یرا انہ کذالک، اگر واقعتاً وہ دل میں بھی ایسا سمجھتا ہو۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی ایک دوسرا آدمی تعریف کرتا ہے لیکن وہ خود بھی اس کو اپنے دل سے ایسا سمجھتا نہیں، تو بالکل غلط ہے، تو جھوٹ ہے، ایسا تو کرنا ہی نہیں۔ لیکن اگر واقعتاً وہ خود بھی اپنے دل سے اس کو اسی طرح سمجھ رہا ہے جس طرح وہ بول رہا ہے، تو اس صورت میں یوں کہے، اپنی زبان سے اس طرح ادا کرے کہ میں فلاں آدمی کو ایسا سمجھتا ہوں، اور وہ حسیبہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے والا ہے۔ ورنہ مطلب یہ کہ اس کا حقیقی معاملہ کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ اس سے حساب لے گا۔ میں یوں سمجھتا ہوں، میں نے اس کو اپنے طرف سے جو دیکھا، میں اس کے حالات سے جو واقف ہوں، اس کی بنیاد پر میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں۔ باقی اندر کا حال تو اللہ ہی بہتر جانے، اللہ ہی اس کے لیے کافی اور اس کا حساب لینے والا ہے۔ ولا یزکی علی اللہ احدا، اور اللہ کے معاملے میں اپنی طرف سے کسی کی برات نہ کرے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے متعلق جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے وہ ہماری طرف سے ہم قطعی طور پر کہ اس کی اللہ نے مغفرت ہی کر دی، وہ تو جنتی ہے۔ ارے بس جنت میں جانے کا فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں، جنتی ہونے کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو اب ہم یوں کہہ دیں وہ جنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے فیصلے میں ہم نے دخل اندازی کی۔ اسی لیے کہا ولا یزکی علی اللہ احدا، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یعنی اس کی جن چیزوں کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے اس کے متعلق اپنی طرف سے ایک لفظ نہ کہے، بس کہ بھائی وہ ایسا ہے، وہ اس کے متعلق اس کی تو مغفرت ہو ہی گئی، اس کے تو درجے بن جائیں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ کیا آپ دے رہے ہیں درجے دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دعا تو کر سکتے ہیں لیکن اپنی طرف سے کوئی قطعی فیصلہ کرنا، یہ گویا اللہ کے مقابلے میں ایک فیصلہ اپنی طرف سے کرنے کی جرأت ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعیل بن زکریا قال حدثني برید بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويثريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهلكتم او قال قطعتم ظهر الرجل۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ دوسرے کی تعریف کر رہا ہے، یثنی علی رجل ویثری، اطراء کا مطلب ہے کسی کی تعریف میں مبالغے سے کام لینا، یعنی کسی کو بہت بڑھا دینا تعریف کے اندر، زمین آسمان کے خلابے ملا دیا اس کی تعریف کے اندر۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلکتم یا قطعتم، کیا تم نے اس کو ہلاک کر دیا یا اس کی پیٹھ تم نے مار دی۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری اس تعریف کے نتیجے میں اگر وہ غرور میں، خود پسندی میں مبتلا ہو گیا، اپنے ہی اعمال پر مطمئن ہو کر کے بیٹھ گیا، تو یہ چیز اس کے لیے آگے ہلاکت کا ذریعہ ہے اور تم اس کا ذریعہ بنے اس طرح بول کر کے۔ حدثنا محمد قال حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن عمران بن مسلم عن ابراہیم التیمی عن ابیہ قال كنا جلوسا عند عمر فاثنى رجل على رجل في وجهه فقال اقرت الرجل اقرك اللہ۔ حضرت ابراہیم تیمی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، فاثنى رجل على رجل في وجهه، تو اس مجلس میں ایک آدمی نے دوسرے کی اس کے سامنے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے سامنے اس کی تعریف کی،
کہ آپ یہ ایسا ہے وہ موجود ہے وہاں جس کی تعریف کی جا رہی ہے. اس پر نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرط رجل کہ اللہ تمہیں ہلاک کرے، تم نے تو اپنے بھائی کو ہلاک کر دیا. یعنی تمہاری تعریف نے گویا اس کا بیڑا غرق کر دیا. تمہاری اس تعریف کے نتیجے میں وہ عجب میں، خود پسندی میں، غرور میں مبتلا ہو جائے گا، اپنے اعمال پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے گا، تو گویا تمہاری یہی تعریف اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن گئی. حدثنا محمد قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص عن عبید اللہ عن زید بن اسلم عن ابیہ قال سمعت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول المدح ذبح قال محمد یعنی اذا قبلها. یہ اسلم زید بن اسلم اپنے والد اسلم سے، یہ اسلم جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے اور ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے. تو کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی کی تعریف کرنا گویا اس کو ذبح کرنا ہے، یعنی اس کو ہلاک کرنا ہے. کیونکہ عام طور پر تعریف کے نتیجے میں جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ عجب و کبر میں مبتلا ہوتا ہے، غرور میں مبتلا ہوتا ہے، دھوکے میں آ جاتا ہے. اس لیے اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلاکت سے تعبیر کیا. قال محمد، امام بخاری اپنے استاد جن سے یہ روایت نقل کرتے ہیں محمد، انہوں نے کہا یعنی اذا قبلها، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے حق میں یہ موت کب ہے؟ جبکہ وہ سننے والا اپنے حق میں اس کو قبول کر لے، یعنی وہ خود بھی اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگے. اگر وہ اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھتا تو انشاءاللہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. باب من اثنى علی صاحبہ ان کان آمنا بھی. اب یہ تعریف کرنے سے تو منع کیا کسی کے سامنے. اب یہاں ایک باب قائم کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ آدمی بہت سنجیدہ، صاحب بصیرت، اپنے حالات سے باخبر، بلا وجہ جو ہے کوئی غرور میں، کبر میں، خود پسندی میں مبتلا ہونے والا، دنیا تعریف کرتی رہے، وہ اپنا محاسبہ اور جائزہ لیتا رہتا ہے کہ بھئی میں کہاں ہوں، کس پانی میں ہوں. ایاز قدر خود پیشناز. دنیا چاہے کچھ بھی کہتی رہے، آدمی کو خود اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اور انسان جو ہے اپنے حالات سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ باخبر ہوا کرتا ہے. وہ چیزیں جو کوئی دوسرا نہیں جانتا وہ اپنے متعلق جانتا ہے. تو بہرحال وہ شخص جس کی تعریف کی جا رہی ہے اگر اس کے حالات کے پیش نظر وہ صاحب بصیرت ہے، صاحب علم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو حالات ہیں اس کے پیش نظر اس کے متعلق اطمینان ہے کہ اگر اس کی تعریف کی بھی گئی اس کے سامنے تو اس سے کوئی وہ اپنے متعلق خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوگا، خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوگا، تو کر سکتے ہیں تعریف، بشرطے کہ واقعتاً اس میں یہ خوبی ہو. یہ نہیں کہ اس میں بھی بناوٹ کی اجازت دی جا رہی ہے. حدثنا محمد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن ابي حازم عن سهيل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل ابو بکر. کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر بڑے اچھے آدمی. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی تعریف کی کیونکہ آپ جانتے تھے ان کی اس تعریف کی وجہ سے وہ خود پسندی میں مبتلا ہونے والے نہیں. ان تعریفوں کے سننے کے بعد بھی یہ وہ حضرات ہیں جو اپنے متعلق ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو مروڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اسی نے مجھ کو ہلاکتوں کے اندر ڈالا. اور تمنا کرتے ہیں کاش میں کسی درخت کی ٹہنی کوئی پتا ہوتا جسے کوئی جانور کھا جاتا تاکہ اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں. یہ تو انسان ہے، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا اپنے اعمال کا. ظاہر ہے جو آدمی اپنے متعلق غرور اور کبر میں مبتلا ہو بھلا وہ ایسی بات کہہ سکتا ہے. یہاں حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے متعلق کتنی بہت کچھ سن چکے ہیں مگر یہ چیز ان کو غرور میں مبتلا کرنے والی نہیں. قرآن میں وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. یہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ
تہمت کا واقعہ پیش آیا تھا، اور جب تک کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی صفائی نہیں آئی وہاں تک تو کوئی فیصلہ حضرت ابو بکر نے نہیں کیا. لیکن جب قرآن پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بہتان سے حضرت عائشہ کو بری قرار دے دیا، تو اس بہتان لگانے میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا زیادہ تر تو منافقین تھے، بعض مخلصین مومنین بھی اس منافقین کی باتوں کے اندر آ کر کے اس آزمائش میں مبتلا ہو گئے تھے. ان میں سے ایک تھے حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ماں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن تھی. یہ حضرت مصطح جو ہیں وہ مہاجرین میں سے تھے، حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے اور غریب تھے. ان کا سارا خرچ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے. اب جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ظاہر ہو گئی، قرآن میں آیتیں نازل ہو گئی، تو یہ بات صاف ہو گئی کہ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا وہ غلط تھے، تو بہتان تراش تھے. تو اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس فیصلے کا اعلان کیا کہ میں اب ان پر خرچ نہیں کروں گا. اور یہ بھی لکھا ہے بعض اہل دل نے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں اس لیے نہیں، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اس لیے انہوں نے یہ کہا. بہرحال جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں جو لوگ فضیلت والے اور مالی گنجائش والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ خرچ نہیں کریں گے اپنے رشتہ داروں اور مہاجرین، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں اور مساکین غریبوں کی. تینوں صفتیں تھیں حضرت مصطح میں، رشتہ دار بھی تھے، مہاجر بھی تھے اور جو تھے مسکین بھی تھے، تو ان پر خرچ نہ کرنے کی. تو دیکھو قرآن میں باری تعالیٰ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، حضرت ابو بکر کو فرما رہے ہیں تو جو تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش، اللہ تعالیٰ جن کو اولو الفضل کہے ان کا کتنا مقام بلند ہو سکتا ہے. لیکن آگے یہ کہا گیا کہ ان پر خرچ کرنے کی قسم نہ کھائیں، بلکہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان سے درگزر کریں، معاف کریں. خدا غلطی ہو جاتی ہے، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم سے کیا غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے گناہوں کو معاف کریں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کے سامنے آیت تلاوت کی تو اسی وقت فرمانے لگے بلا واللہ انی لأحب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے. وہیں اعلان کیا کہ نہیں اب میں ان کا خرچہ دوں گا بلکہ ڈبل دوں گا اور آئندہ کبھی بند نہیں کروں گا. تو بہرحال یہ حضرات تھے، لیکن اس کے باوجود ان چیزوں کو سننے کے باوجود ان کے اندر کوئی غرور پیدا نہیں ہوتا، کبھی نہیں. آگے حضرت عمر کا فرماتے ہیں نعم الرجل عمر بڑے بہترین آدمی. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی تعریف فرما رہے ہیں، نعم الرجل عمر. اور ایک اس سے زیادہ حضور نے فرمایا ان کے متعلق، جنت کی بشارت سنائی. یہاں تک فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. یہاں تک فرمایا کہ بھائی جس گلی میں عمر جاتے ہیں شیطان اگر آتا ہے تو وہ بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے. لیکن یہی عمر ان ساری باتوں کو سننے کے باوجود کبھی ان میں غرور پیدا نہیں ہوا، خود پسندی نہیں آئی، بلکہ وہ تو اتنے ڈرتے رہتے تھے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتلائے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے ناموں سے جن کا انتقال اور جن کی موت نفاق پر ہونے والی تھی، بہت سے منافقین تو وہ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور ان کی موت ایمان پر آئی، زیادہ مقدار تو وہ رہی. کچھ ایسے بھی تھے جن کے لیے یہی تھا کہ وہ موت نفاق پر مریں گے. ان کے ناموں سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب تفصیل حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی تھی، اس لیے ان کا لقب تھا صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار. ایک بیت کی بات حضور نے ان کو بتلائی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے، کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا تھا کہ کسی منافق کی جنازے کی نماز نہ پڑھیں. یہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا جب انتقال ہوا
وہاں تک یہ ممانعت آئی نہیں تھی. ویسے قرآن میں ان کے متعلق تھا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، اگر 70 مرتبہ بھی کریں گے تو بھی اللہ ان کو معاف کرنے والے نہیں ہیں. تو اس کے باوجود منع نہیں کیا گیا تھا حضور کو براہ راست صاف طور پر. تو جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مخلص مومن تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، درخواست کی کہ اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہو گیا، آپ جنازے کی نماز پڑھائیے اور اپنا کرتا عنایت فرمائیے تاکہ میں اس کو کفن میں دوں. آپ نے دونوں باتیں. تو حضرت نماز پڑھانے کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول آپ اس کی نماز پڑھا، اس نے فلاں موقع پر یوں کیا، فلاں موقع پر یوں کیا. سارے اس کی جتنی بھی کارنامے تھے، حضور کے خلاف جو حرکتیں تھیں وہ گنائی. سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، مسکراتے رہے. فرمایا عمر چھوڑو بھی. اور حضرت عمر نے یوں کہا آپ ان کے لیے دعا، قرآن میں اللہ نے یوں فرمایا استغفر لهم. حضور نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ دعائے مغفرت کرنے سے اس کی مغفرت ہوگی تو میں وہ بھی کرتا. بہرحال آپ نے پڑھا لی نماز، لیکن روایتوں میں ہے کہ ابھی وہیں سے ہٹے نہیں تھے اور قرآن کی آیت نازل ہوئی لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم العندہ. ان میں سے کوئی منافقین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیے، اس کی خبر پر بھی نہ جائیے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے ناموں سے آگاہ کیا تھا اور وہ تفصیل حضور نے بتلائی تھی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے کسی منافق کا انتقال ہو جاتا تو حضور جنازے کی نماز کے لیے نہ جاتے، آپ کو تو معلوم نہیں تھا. لیکن آپ کی وفات کے بعد کس کو پتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کراتے تھے کہ اس کے کسی کا انتقال ہوتا تو دیکھو حذیفہ ہیں کہ نہیں اس کے جنازے میں، اگر ہے تو گویا یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ وہ مومن ہے، منافق نہیں. بہرحال انہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کبھی حذیفہ بتاؤ تو صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے جو نام تم کو دیے اس میں عمر تو نہیں؟ یعنی یہ وہ حضرات اتنی ساری بشارتیں، یہ سب سننے کے باوجود کوئی غرور، اپنے متعلق کوئی جو ہے خود پسندی، خوش فہمی کچھ نہیں، بس ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی بھولا جھوٹ موٹ بھی آ کے یوں کہہ دے کہ بھائی میں نے رات کو خواب میں دیکھا آپ کو جنت میں تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا، تو کہنا کیا کہنے، ساری دنیا میں اس کا جو ہے پروپیگنڈا کریں گے اور وہ دوسروں کو سناؤ گے ہاں بھائی تم نے دیکھا ہے، اور اپنے متعلق بہت اطمینان کا اظہار. وہ بقول حضرت شاہ محمد معصوم صاحب مجددی رحمۃ اللہ، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے دوسرے نمبر کے جو حضرت کے جانشین بنائے گئے تھے، ان کے مکتوبات میں ہے کہ مکرمہ اگر خواب میں کسی کے سر پر تاج شاہی رکھ دیا گیا تو اس سے کیا بادشاہ بن گیا. لوگ خواب بیان کرتے ہیں، بھائی خواب بیداری کی بات کرو، بیداری میں ہمارا حال کیا ہے؟ خواب اچھے سے اچھا دیکھ لیا ٹھیک ہے، بشارت کہا گیا اس کو، لیکن اگر ہمارا بیداری کا حال اس کے موافق نہیں ہے تو اس خواب سے خوش ہونے سے کیا حاصل؟ ضرورت اس کی ہے اس کا جائزہ لیا جائے. خیر بہرحال یہاں تو یہ بتلانا ہے کہ جن حضرات کی تعریف کی جا رہی ہے ان کے متعلق اطمینان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بہکنے والے نہیں ہیں. تو نعم الرجل ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین آدمی، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے بعد کسی کو نائب مقرر کر دیجئے، تو اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا ابو عبیدہ ہوتے تو آج میں ان کو اپنی جگہ پر مقرر کرتا، لیکن وہ ان کا انتقال ہو چکا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثقیفہ بنو ساعدہ میں جن دو آدمیوں کا ہاتھ پکڑا، ایک حضرت عمر کا ایک ان کا، کہ ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ گے. نعم الرجل اسید بن حضیر، بہترین آدمی ہے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ، انصاری ہیں. جی نعم الرجل ثابت بن قیس بن شماس، بڑے اچھے آدمی ہیں ثابت بن قیس بن شماس. دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب ہیں، چہرہ مہرہ جو تھا زیادہ حسین نہیں تھا، بڑے بدصورت تھے لیکن ویسے بڑے فصیح و بلیغ تھے، انصار میں سے ہیں.
جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ جو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، کیا حضور کے سامنے اپنی آوازیں بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہفتہ ہو جائیں۔ ان کی آواز ذرا بلند تھی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد گھر میں بیٹھ گئے، روتے ہی رہے کہ میرے تو اعمال ہفتہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، 2-3 دن نظر نہیں آئے؟ کہا ثابت نظر نہیں آتے، کہاں ہیں؟ خبر نکالو۔ ایک آدمی گیا، جا کے معلوم کیا تو وہ تو کہنے لگے میرے تو اعمال ہفتہ ہو گئے، قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ ان کو جنت کی بشارت سنا دو کہ تم تو جنتی ہو، کائی کو گھبراتے ہو۔ یہ نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، بہت بڑھیا آدمی ہے، بہترین آدمی ہے معاذ بن عمرو بن الجموح۔ نعم الرجل معاذ بن جبل، بہترین آدمی حضرت معاذ بن جبل۔ بہرحال یہ وہ حضرات تھے کہ جن کی نبی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے حضور تعریف فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اطمینان تھا ان کے متعلق کہ ان کے متعلق اس طرح کے کلمات کہنے سے وہ کسی خود پسندی میں مبتلا ہونے والے نہیں، اطمینان تھا۔ قال وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى حدث وطن۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ اسی موقع پر اور کچھ حضرات کے نام لیے، فلانا بڑا برا آدمی ہے، فلانا 7 آدمیوں کے نام گنوائے تھے بڑا برا۔ صحابہ کی عادت تھی کہ اس طرح کی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو نام کی تعین نہیں کرتے تھے، نقل نہیں کرتے تھے۔ حدثنا محمد قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثنا ابی عن عبد اللہ بن عبد الرحمن عن ابی یونس مولا عائشہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت استاذن رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے پاس حاضری کی اجازت چاہیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیس ابن العشیرہ، اس کی آواز سن کر آپ پہچان گئے۔ روایتوں میں ہے عیینہ ابن حصن فزاری، وہ ظاہری طور پر اسلام قبول کیا تھا لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ارتداد پھیلا اس وقت اسلام سے جو ہٹ بھی گئے تھے، بعد میں اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور پھر مخلص بھی بنے۔ خیر، تو اس وقت حضور نے فرمایا بڑا برا آدمی ہے یہ آدمی اپنے قبیلے کا، یہ تو آپ نے فرما دیا۔ فلما دخل حش له وانبسط الیہ، جب وہ آپ نے پھر اجازت دی آنے کی، جب آپ کے پاس وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت حشاش بشاش اور خندہ پیشانی سے ان سے پیش آئے اور بہت ہنس کر اور بہت اس سے خوش۔ فلما خرج الرجل استاذن آخر، وہ جب چلے گئے دوسرے آدمی نے اجازت مانگی۔ فقال نعم ابن العشیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا اچھا آدمی ہے یہ اپنے قبیلے کا۔ فلما دخل، جب وہ آپ کے پاس آئے، لم ينبسط الیہ کما انبسط الی الاخر ولم یحش الیہ کما حش للآخر، ان کے سامنے حضور اتنی خندہ پیشانی سے اور اتنے حشاش بشاش طریقے سے پیش نہیں آئے جو اس آدمی کے سامنے پیش آئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ محبت اور تعلق ہو یا وہ اپنی جگہ پر اچھا آدمی ہے تو اس کے ساتھ اسی طرح زیادہ بڑھیا معاملہ کیا جائے، یہ ضروری نہیں۔ وہ تو آدمی کے مزاج پر ہوتا ہے، کبھی آدمی کے مزاج میں کبیرگی ہوتی ہے، کوئی ایسے موقع پر آ گیا تو اچھا آدمی ہے تو بھی یہ جیسا اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے نہیں کر پاتا۔ خیر یہاں دیکھیے فلما خرج، اب جب وہ چلے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں باتیں سنی بھی، دونوں معاملے دیکھے اپنی آنکھوں سے۔ قلت یا رسول اللہ، کیونکہ اس روایت کی نقل کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتی ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول قلت لفلانی ثم حششت الیہ، آپ نے فلانے کے متعلق یہ جملہ کہا کہ بڑا برا آدمی ہے، اور جب پھر وہ آپ کے پاس وہ آدمی آیا تو آپ بڑے خندہ پیشانی سے حشاش بشاش طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئے۔ وقلت لفلانی ولم ارک صنعت مثلہ، اور دوسرے آدمی کے متعلق آپ نے یوں فرمایا تھا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، بس یہاں تو یہ بڑا اچھا آدمی آپ نے جو فرمایا نہیں اس لیے لائے ہیں۔ بہرحال گویا آپ کو معلوم تھا کہ ان کے متعلق ایسا کہنے سے وہ کسی اس میں مبتلا نہیں ہوں گے غرور میں۔ خیر اس کے لیے یہ جملہ کہا ولم ارک صنعت، اس کے باوجود ان کے ساتھ آپ نے وہ سلوک نہیں کیا
اس خندہ پیشانی سے اور اتنے بہترین انداز سے جو اس کے ساتھ پیش آئے تھے حشاش بشاش نہیں پیش آئے. قال یا عائشہ ان من شر الناس من اتقی لفحشہ. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ آدمی سب سے برا آدمی وہ ہے جس کی برائی سے بچنے کے لیے آدمی کوئی تدبیر کرے. مطلب کہ پہلا آدمی جو تھا اس کی طرف سے جو ہے نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ تھا تو اس کی برائی سے بچنے کے لیے وہ معاملہ کیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح کا معاملہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ آدمی اپنی جگہ پر کیا ہے اچھا ہے. کبھی کسی کے شر سے کسی کی طرف سے پہنچنے والے نقصان سے بچنے کے لیے بھی سلام بھرا جاتا ہے. پہلے بھی آ چکا ہے کہ بھائی لوگ اس لیے سلام کرتے ہیں کہ جو وہ اگر نہیں کریں گے تو نقصان پہنچائے گا. اس سے کوئی اس کی خوبی نہیں ہے, اس کے حق میں بری چیز ہے. باب جو صافی وجوہ المداحی, جو تعریف میں مبالغہ کرنے والے ہیں یا منہ در منہ سامنے تعریف کرنے والے ہیں ان کے منہ پر مٹی ڈالی جائے, مٹی چھڑکی جائے. حدثنا محمد قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن ابي ثابت عن مجاهد عن ابي معمر قال قام رجل على امير من يثني على امير من الامراء. حضرت ابو معمر سے نقل کرتے ہیں حضرت مجاہد ایک آدمی حاکموں میں سے کسی حاکم کی تعریف کرنے لگا کھڑا ہو گیا. فجعل المقداد یحسی فی وجہ التراب. تو حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں وہ اس کے منہ پر مٹی چھڑکنے لگے, مٹی لے کے اس کے منہ پہ ڈالی. وقال اور یہ منہ پر مٹی ڈال کے فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعطی فی وجوہ المداحین التراب, کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے, حکم دیا ہے کہ جو تعریف کرنے والے ہیں منہ پر ان کے منہ پر مٹی ڈالی جائے. گویا انہوں نے اس حدیث کے ظاہری حکم پر عمل کیا. راوی نے اس کا یہی مطلب لیا کہ اس کے منہ پر مٹی ڈالو, اس طرح مٹی ڈالی. اس روایت کے اور مطلب بھی بیان کیے گئے. دوسرا یہ بھی کہ بھائی ان کے منہ پر مٹی ڈالو, یعنی گویا وہ تعریف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس کی غرض پوری کریں. وہ آپ کی تعریف کر کے کچھ اپنی جیب بھرنا چاہتا ہے, اپنا کام نکلنا چاہتا ہے, آپ اس کو ناکام کر دیجیے. وہ آپ نے اس کے منہ پہ مٹی ڈال دی. جس مقصد کے لیے اس نے یہ سارے پاپڑ بیلے تھے اس میں ناکام کر دیا. وہ اس کو بھی سبق مل جائے گا آئندہ کے واسطے. اور بعضوں نے کہا کہ مٹی اس کے منہ پر مٹی ڈالو کا مطلب یہ ہے کہ گویا اس کے سامنے ناپسندیدگی کا اظہار کرو. وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے تو آپ اپنی اس تعریف سے ایسا انداز اختیار کیجئے کہ آپ خوش نہیں ہیں, کراہیت کا اظہار کریں. بعضوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے ان کے تعریف کرنے والوں کے سامنے مٹی رکھو. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی تعریف کرے تو اپنے سامنے مٹی لے لو اور مٹی دیکھ کر یوں سوچو کہ بھائی یہ بھلے تعریف کر رہا ہے لیکن مجھے تو ایک مرتبہ جانا ہے, مٹی میں ملنا ہے, خاک ہونا ہے, اس کی تعریف سے کیا ہوگا. حدثنا محمد قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن الحكم عن عطاء بن ابي رباح ان رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر. حضرت عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک دوسرے آدمی کی تعریف کر رہا تھا. فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے منہ کی طرف مٹی پھینکنے لگے. وقال اور فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم المداحین. یہ لفظ مداح یہ مبالغے کا صیغہ ہے عربی زبان میں, یعنی جو زیادہ تعریف کرے. اس لیے کہ کبھی کسی کے احسان کی وجہ سے اس کے واقعی خوبی کسی نے ذرا بغیر مبالغے کے بیان کر دی تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. یہ تو گویا ان لوگ جن کی عادت ہی ہے, جنہوں نے پیشہ بنا رکھا ہے کا لوگوں کی تعریف کر کے اپنی جیب بھرنے کا, ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اذا رأيتم المداحین, کہ جب اس طرح لوگوں کی تعریف کرنے والوں کو تم دیکھو فاحثوا فی وجوہہم التراب,
ان کے چہرے پر مٹی چھڑکو. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے ان کی تعریف کی تو انہوں نے مٹی لے کر اس کے منہ پہ ڈالی, کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے. کسی عورت کو پیشاب کی جگہ سے سفید پانی تھکن یا بیماری کی وجہ سے جاتا ہے تو اس کو ہر نماز کے وقت وضو کرنا, کپڑا پاک کرنا ضروری ہے. ہاں, اس کو وضو کرنا ہوگا اور کپڑا بھی پاک کرنا پڑے گا. تو اگر وہ مسلسل جاتا ہے معذور کے حکم میں ہے تو پھر وہ پوچھ لے اس کو. ہائی لائٹس جو بالوں پہ کرتے ہیں, جو بالوں پر کاٹیک نہ ہوتا ہو, اپنے شوہر کی خوشی کے لیے کر سکتے ہیں. اس سمجھ میں نہیں آیا کہ ہائی لائٹ کیا تھی. مختلف رنگ جو بالوں میں لگاتے ہیں. ہاں, تو اگر بال سفید ہیں تو سفید بالوں کے اوپر اگر جو ہے خضاب جیسے مہندی یا کسم وغیرہ کا کرتے ہیں تو یا اسی طرح جو اگر کالا نہیں, کالے کو چھوڑ کر دوسرے کسی رنگ سے بالوں کو رنگنے کا رنگ اگر ہے وہ ایسا ہے جس سے بالوں کے اوپر کوئی تہ اور پرت جمتی نہیں ہے تو رنگ سکتے ہیں, فیشن کے لیے نہیں. شوہر کی خوشی کے لیے بال کٹا سکتے ہیں, نہیں, عورتوں کو بال کٹانے کی اجازت نہیں. شوہر کی خوشی کے لیے ہر کام نہیں, شریعت نے جس کی اجازت دی ہو وہی کیا جا سکتا ہے. شوہر بھی نماز پڑھنے سے تو خوش ہوتا نہیں, بال کٹانے سے خوش ہوتا ہے. شوہروں کا بھی ایسا ہی حال ہے. ایک شخص نے فرض نماز کی نیت امام صاحب کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ باندھی اور ابھی ثنا پڑھ رہا تھا کہ امام صاحب نے قراءت شروع کر دی, تو کیا ثنا پوری کرے گا یا بس وہیں چھوڑ دے ثنا کو, امام صاحب کی قراءت سنے. اگر کوئی شخص چاندی کی انگوٹھی پر یا جلیل ہو یا جبار لکھ کر پہنتا ہے, بیت الخلاء کے وقت اس انگوٹھی کو نکال کر جیب میں رکھ دیتا ہے, تو کیا وہ شخص یا جلیل ہو یا جبار انگوٹھی جیب میں رکھ کر جا سکتا ہے؟ یعنی جیب کے اندر اگر بند ہے لیکن جس کی وجہ سے وہ ڈانپ کے اندر مخفی ہو گئی تو نہیں جا سکتا, کھلا نہیں رہنا چاہیے. ڈپوزٹ زیادہ دے تو کرایہ کم مقرر کرنا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے. ڈپوزٹ قرضے کے حکم میں ہے اور اس کو زیادہ دے کر کرایہ کم کروانا اپنا قرضہ دے کر فائدہ اٹھانا ہوا. مدرسہ خدیجہ الکبریٰ میں تعلیم حاصل کرتی لڑکی کو مسئلہ پیش ہے, وہ یہ کہ عورتوں کے سر میں مانگ ٹیکا لگانا کیسا ہے, اور کیا کافر عورتیں جو مانگ ٹیکا لگاتی ہیں اس کے مشابہ ہوگا, اور لگانا ہے تو کیسا؟ مجھے امید ہے کہ آپ اس کا جواب. یہ ٹیکا تو ہندو عورتیں لگاتی ہیں تو ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں ہوتی. مانگ تو بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا اس کی تو اجازت ہے, وہ کر سکتی, عورت بھی کر سکتی ہے, مرد بھی کرے. کتنی مسجدوں میں جماعت خانے سے باہر نکلنے کی جگہ پر کانچ کے دروازے لگا دیے جاتے ہیں جس کی آڑ کر کے لوگ صحن میں نماز پڑھنے والوں کے آگے سے نکل جاتے ہیں, حالانکہ اس سے صحن میں نماز پڑھنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ آگے سے جا رہے ہیں. تو کیا یہ جماعت خانہ اور صحن کے لیے بیچ کانچ کے دروازے لگانا صحیح ہے؟ اس کا کہیں تحقیق نہیں ہے بھائی. ظہر اثر میں فرض کی پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جائے گی؟ جی ہاں. اس شعر کا مسئلہ لکھ کر پوچھ لینا. بارش سے جو راستوں میں پانی جمع ہوتا ہے اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں, ناپاک ہوتے ہیں. تو وہ جو راستوں پر بہتا ہوا پانی ہوتا ہے اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. ہاں, نجاست غالب ہے اس کے اندر, پوری نجاست ہی ہے تو اس کو دھونا ضروری, ورنہ تو نہیں.
اور چپل سے جو چھانٹے اڑتے ہیں اس میں بھی ناپاک نہیں ہوتی، ناپاک نہیں ہوتی، پاک ہے۔ سجدہ سہو واجب ہو گیا، کیا نہیں، نماز کے بعد دھیان آیا تو نماز ہو جائے گی یا دہرانی پڑے گی؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ڈال دے، تمام رذائل سے ہمیں پاک اور صاف فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ اے اللہ دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس کی نجات عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔